سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جو آپ لوگوں سے ملنے کا مجھے شرف بخشایا، اور خاص طور پہ وقار صاحب، میری ہر بات میں بعض چیز وقار صاحب سے سیکھتا ہوں، بعض میرے سے وقار صاحب سیکھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے انسپریشن سے کیا آپ کو وہ ہم وقار صاحب ایک ڈائنامک پرسن ہے، اور ایک ہائی ٹیک فیڈریشن جو آپ کی جو فیڈریشن میں پورے فیڈریشنس میں ٹاپ میری نظر میں وقار صاحب ہی ہے، جزاک اللہ۔ اور یہاں پہ شرشاد قادری صاحب، فہیم صاحب اور مسعود صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگوں کو بتائے تھے، مگر ایک شعر سے شروع کرتا ہوں۔ آپ وہاں کتاب لے کے بیٹھے ہیں کہ سبق پر تو صداقت کا، سبق پر تو صداقت کا، عدالت کا، امامت کا، لیا جائے گا تو سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو آپ لوگوں سے کام لیا جائے گا کہ دنیا کی امامت کا، جو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم گرلز ہیں بول کے، تو آپ اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے فیملیز کو آپ ایک ڈائنامک بن کے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ فزیکلی سپورٹ ہو، چاہے وہ فائنینشلی سپورٹ ہو، کیونکہ ہر وہ لڑکی اگر اپنے آپ میں اگر جستجو رکھیں گے آگے ترقی کرنے کی جستجو، جیسا کہ ثانیہ مرزا بولے، اور جیسا کہ شمشاد صاحب چاند پہ جانے والی لڑکی ہے، ایسے کئی پائلٹس ہیں، کئی ڈاکٹرس ہیں، کئی انجینئرس ہیں، کئی سائنٹسٹ ہیں، ایسے بہت سارے لیکچررس ہیں، ایسے بہت سارے مختلف قسم پہ، مگر میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو دعوت دوں گا، ممن داعی اللہ، اللہ کے داعی بنو، اللہ کے دائی بنو، اللہ کے مشن پہ آپ ڈاکٹر بنو، اس کے ساتھ دائی بنو، آپ انجینئر بنو، اس کے ساتھ دائی بنو، آپ ایک لیکچررز بنو، ٹیچرز بنو، اس کے ساتھ ممن داعی اللہ، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ممن داعی اللہ، اللہ کے دائی بنو، اللہ کے پیغاموں کو پہنچاؤ۔ آج ایسے کئی بچے بچیاں اس دنیا سے بڑے دن گزر گئے جو ہم نے قرآن کو معنوں کے ساتھ نہیں پڑھا۔ ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا کہ ہم قرآن کو اگر معنوں کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو ہم ہمارے گھر بلکہ نہیں ہمارے محلے کو بھی ہم سدھار کر سکیں گے، کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کی تعداد میں 24 آورس ہے، 24 آورس میں سے آپ 6 آورس 8 آورس اسکولز میں پڑھنے کے لیے لگا رہے ہیں، 24 آورس میں سے ایک ہاف این آور قرآن کا ٹرانسلیشن معنوں کے ساتھ، اس کے میننگ کے ساتھ اگر ہم پڑھنے سمجھنے لگیں گے تو ہماری زندگی کا اسٹائل کیا بنا چینج ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ عرش سے لے کر فرش پہ ہمارے کو کیا پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا، وہ پیغام سے ہم کیا ہے فالو کریں گے، رغبت کریں گے۔ تو ہمارا فرض عین ہے کہ وہ مقدس کو جو کتاب ہے، جو دنیا میں ورلڈ میں سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب قرآن ہے، مگر ہم اس کو کیا ہے معنوں کے ساتھ نہیں پڑھ رہے۔ تو معنوں کے ساتھ آپ اپنا وقت نکال کے، یہ ایک آپ کے ایک سر سمجھو یا آپ کے بھائی سمجھو، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور خاص طور پر خصوصاً قرآن کا جو علم ہے وہ اگر ہم حاصل کریں گے، جیسا کہ اب آپ پڑھیں ہر رکعت میں پڑھیں سورہ فاتحہ، اس کے معنی کتنے قیمتی ہیں معلوم۔ اس میں ایک امپورٹنٹ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں عمل کے عمر میں۔ تو ہم یہ اللہ سے کنیکشن سے ڈائریکٹ ہماری نماز میں رہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں۔ اب ہم فائنینشلی کوئی گھر میں بیمار ہے، کسی کو جابس نہیں مل رہے، وہ کر رہے ہیں، مگر ہماری مدد اللہ سے رہ رہی، تو وہ معنوں کے ساتھ ہمارے غور نماز میں اگر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے رجوع رہیں گے اور ہماری تمام پریشانی اور مشکلات مصیبتیں دور ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اگر آخر میں میں دعا کرتا ہوں یہاں کے تمام بچوں کو یا اللہ محبت عطا فرما، نمازوں سے محبت عطا فرما، جو یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں میرے مولا، یہاں کے علم حاصل کرنے میں ان کو فتح نصرت کامیابی نصیب فرما، اور اچھے مارکس سے وقار سر کا نام روشن کرے، اور ٹاپرز کا ہے یہاں پہ آئے، جیسا کہ پریویس بچیاں یہاں سے کیا علم حاصل کر کے جیسا کہ کیچڑ میں کمل کا پھول مل کے مثال دی، اسی طریقے سے تمام کیچڑ میں تمام یہ جو معصوم بچیاں یہاں پر بیٹھے ہیں میرے اللہ، ان لوگوں کو کمل کے پھول بنا دے میرے مولا، ان کے
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور آپ لوگوں کو علم کا شوق عطا فرما, اللہ سے محبت عطا فرما, یہاں کے ٹیچرز اور لیکچرر سے محبت عطا فرما, یہاں کے ٹیچرز اور لیکچررز کے انسٹرکشنز کو آپ لوگ فالو, ہر ٹیچرز آپ لوگ کو اچھی باتیں بتائے, بس چیز خاص طور پر خصوصاً بوائز میں آ جا رہے ہیں کہ ٹیچرز کو جواب دے, بحث کرے, تو یا اللہ اس چیز سے تمام بچوں کو محفوظ عطا فرما شیطانی حرکتوں سے, شیطانی ولولوں سے. جو آج کل موبائل ہم لوگوں کے پاس ہے, تو ہم اس موبائل سے جو ایک 30 کروڑ مسلمان ہیں, 100 کروڑ نان مسلم ہیں, جو نان مسلم 100 کروڑ ہے, ان تک اس موبائل سے ہم اللہ کا پیغام پہنچانے والے یہ بندیاں اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے. میرے مولا آپ لوگوں سے خدمت لے لیں گے, جو اسلام کی خدمت ہے, غیر قوم تک کیا بنا یہ پیغام پہنچانے کے لیے موبائل سے ہم دوسری ایکٹیویٹیز گیمز یہ وہ کہتے ہیں, مگر اللہ کے پیغام کے لیے پہنچانے کے لیے ہمارے اندر وہ شوق, وہ ذوق, وہ محبت عطا فرمایا. اللہ آپ کے دین کی محبت عطا فرما, اس کو پھیلانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. All India Minority President Syed Fahim sir, CEO Galaxy Group of Institution. Sheikh Hussam sir, Director 99 TV and Chairman of Galaxy Group of Institution. I cannot express gratitude for enlightening us for future goals. Work hard, future propose. Kindly pray for our bright future. Jazakallah khair. Is a person, so inspiring personality, Hossamuddin Sahab. He is the director of the 99 TV and the chairman of the Galaxy Group of Institutions. Next to him, the young and dynamic Mr. Fahim. He is the CEO of the Galaxy Group of Institutions. And the Maqsood Sharif Sahab, he is the Vice President of the AMTA. And on behalf of the management, staff and students, I warmly welcome you, sir, Shamshad Khadi Sahab, to enlighten our students with the scholarship and some advices so that they can change their, it will helpful for them to study good and to change their lifestyle, I can say. Please, sir. Students of the school, teachers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namaste, Sasrikal. सबसे पहले तो मैं आली जनाब वखार साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा कि आपके सामने मैं अपने कुछ ख्यालात का इज़हार कर सकूँ और आपके सामने मैं कुछ ऐसे ख्यालात शेयर कर सकूँ जिससे आपको, मुझे और इन तमाम लोगों को इसका कुछ फ़ायदा पहुँच सके। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि यहाँ पर नौजवान लड़के भी हैं, कम उम्र लड़के भी हैं, तो मैं उनसे एक बात ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की अहमियत पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी अगर आपको तालीम करने की ज़रूरत हो तो आप चाइना को भी जाना पड़े, चीन को भी जाना पड़े तो तालीम हासिल करें। चीन को जाना पड़े का मतलब ये था कि दूर दराज मुकामात पर भी अगर आपको तालीम हासिल करना है तो हासिल करें। तो तालीम की अहमियत ये है कि जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे ना आप अपने माँ बाप की खिदमत कर सकेंगे, ना अपने जो है अहल की खिदमत कर सकेंगे, ना मुल्क क़ौम की खिदमत कर सकेंगे, ना खुद अपने आप की खिदमत कर सकेंगे। जब अगर आप तालीम याफ्ता होकर स्कूल से बाहर जब आप निकलेंगे तो आपको इस बात का सबूत देना होगा कि आप एक ऐसे काबिल शख्स और एक ऐसे काबिल प्रिंसिपल की निगरानी में तालीम हासिल करके बाहर निकले हैं जिसके ज़रिए से मुल्क क़ौम की तरक्की का नस्बुल आपके सामने होना चाहिए, मुल्क क़ौम की तरक्की का नस्बुल आपके सामने होना चाहिए, माँ बाप की खिदमत का नस्बुल आपके सामने होना चाहिए और साथ ही साथ इस बात का आपको सबूत देना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में मरेंगे और
دوسرے اقوام کے ساتھ شانے سے شانہ ملاتے ہوئے اس بات کا ہم ثبوت دیں گے کہ پہلے ہم ہندوستانی ہیں، بعد میں پھر ہم مسلمان ہیں۔ تو اس کے لیے خاص طور سے آپ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے جو ہے وفاداری یہ ہمارا نصب العین ہے۔ قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس ملک کی ترقی میں آپ اپنا حصہ اپنا جو ہے کردار ادا کریں، اور کردار ایسا ادا کریں، ایسا کردار بنا کر پیش کریں کہ آنے والی نسلیں اور جتنے بھی اقوام ہندوستان میں رہتے ہیں کہ یہ بات کہتے ہوئے نہ تھکیں کہ واقعی مائنارٹیز اور مسلمان جس اخلاق کے ساتھ اس دیش میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اس بات کا ثبوت آپ کو ہم کو دینا ہے۔ تو بچوں میں زیادہ وقت اس واسطے نہیں لوں گا کہ آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، آپ کو ہم کو بھی نماز کو جانا ہے، تو میں چند باتیں آپ کے سامنے کہتے ہوئے اپنی تقریر ختم کروں گا۔ خاص طور سے جس طریقے سے ہم کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے ہمارے والدین، آپ کے ہمارے ماں باپ، آپ کے ہمارے پیرنٹ جس طریقے سے آج آپ کو تعلیم دلانے کے لیے کس طریقے سے جستجو کر رہے ہیں، کس طریقے سے 2 وقت اگر کھانا کھانا ہے تو 1 وقت کھانا کھا کے آپ کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے وہ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، تو آپ تمام اسٹوڈنٹس کی، تمام طلباء کی اور یہاں کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، یہاں پر جتنے کام کرنے والے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہم کو ضروری ہے، تعلیم کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پھیلاتے ہوئے اس بات کا ہم کو ثبوت دینا ہے کہ ہم بھی ہندوستان کی ترقی میں تعلیم کے ذریعے ہندوستان کو ترقی کے مقام پر پہنچانے کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہر سال حکومت، ریاستی حکومت، مرکزی حکومت کی جانب سے کچھ اسکیمات اناؤنس ہوتی ہیں، ان اسکیمات کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ سرپرستان کی بھی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی ذمہ داری ہے، یہاں کے ٹیچرز اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی اسکیم حکومت کی جانب سے اناؤنس کی جاتی ہے اس کو 100% اس پر عمل آوری کرتے ہوئے جتنا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، ایک ایک نیا پیسہ اس کا اگر خرچ کرتے ہوئے آپ تک اس کو پہنچائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم حاصل کرنے میں کچھ سمندر سے کچھ خطرے جیسا ہم کو حاصل کرنا ویسے آپ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں وقار صاحب کو اچھی طرح سے ہر طریقے سے واقف ہے، پھر بھی یہ میرا فریضہ ہے کہ پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک جتنے بھی بچے ہیں ان کو مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے 1000 سے 5000 تک اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ تو جب ایسا غنیمت موقع ہمارے ہاتھ لگا ہے تو میں یہاں کے اسٹوڈنٹ جتنے بیٹھے ہیں آپ اپنے والدین سے جا کے اس بات کا تذکرہ کیجئے کہ اسکالرشپ ہے۔ اور ایک خاص بات آپ تمام کو کہنا چاہوں گا اور کچھ کہنے سے پہلے تمام سرپرستان سے اور پیرنٹس سے، اسٹوڈنٹ سے، ٹیچر سے اور یہاں جتنے ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے میں ایک خاص بات سے ایک دردمندانہ اپیل یہ کرنا چاہوں گا کہ اس اسکالرشپ کی ڈیٹ 28 تاریخ لاسٹ رکھی گئی ہے۔ 28 تاریخ سے پہلے آپ تمام لوگ اپنے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دینا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ 31 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ تھی، کچھ کوششوں کی وجہ سے یہ ڈیٹ جو ہے نومبر 28 تک اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ تو نومبر 28 سے پہلے آپ تمام کی اپلیکیشنیں اپلوڈ ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو آپ کا بونافائڈ سرٹیفکیٹ، آپ کی جو ہے آدھار کارڈ کی کاپی، آپ کی بینک پاس بک، ایک فوٹو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے والد کا جو ہے آدھار کارڈ کے ساتھ ساتھ آپ فوری طور پہ جا کے جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ جلدی سے جلدی اپنے اپلیکیشن اپلوڈ کر دیجئے، کیونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اپلیکیشن اپلوڈ کرنے کے بعد وہ ہارڈ کاپی جو ہے حج ہاؤس میں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں ایک شعبہ تھا جہاں پر جو آپ کی اپلیکیشن ہارڈ کاپی سبمٹ کرنا پڑتا تھا، مگر اس مرتبہ وہ ہارڈ کاپی سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ اپلوڈ کرنے کے بعد اور ڈائریکٹ جو ہے مرکزی حکومت کی وہ پاس وہ اپلیکیشن پہنچ جائیں گی۔ بہرحال میں ایک مرتبہ علی جناب وقار صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر آپ کو مخاطب کرنے کا موقع دیا، اور جس قسم کی بھی رہنمائی کی آپ کو ضرورت ہے میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ ان چند الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام طلباء سے، یہاں کے ٹیچر سے، علی جناب وقار صاحب سے، ہمارے حسام الدین صاحب، فہیم صاحب اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ مسعود صاحب سے میں دل کی گہرائیوں سے اس واسطے بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہم جب بھی آپ کسی کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں
تو وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اس بات کا مجھے انکریجمنٹ کرتے ہیں. میں اپنے اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارنامہ بنتا گیا. خدا حافظ. جے ہند. Juma prayer. So I request Fahim sir to speak few words. Thank you, Bakhar sir. Assalamu alaikum. I just want to know how many of you want your photos on the walls like that? How many of you want to be like that? Famous. آپ کی فوٹو آپ ویسا دیکھنا چاہ رہے ہو؟ پاسبل ہوگا وہ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے. اوکے now I tell you what is that. وہ ہے gratitude. احسان مند رہیے آپ لوگ. پہلے آپ جو ہو be thankful. آپ اپنے آپ سے خوش رہو. پہلے آپ اپنے آپ سے خوش رہو. آپ کسی سے کمپیئر مت کریے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں وہ ایسے ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ جو بھی ہے اللہ کا احسان مانیے آپ. اوکے تو یہ آپ پیراگون میں پڑھنے کی وجہ سے آج آپ کو کافی بڑی اپرچونٹیز ملی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں شمشاد صاحب کافی اسکالرشپس کے بات کر رہے ہیں. کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کافی بینیفٹس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیے, آپ کے جو ٹیچرز ہیں آپ ان کی عزت کریے. عزت تو آپ کرتے ہو, وہ ڈسپلن میں دیکھ سکتا ہوں, بٹ عزت وہ ہوتی ہے جو کچھ آپ کے مقصد میں حاصل کرو. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے ٹیچر کچھ آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے. وہ کیسا ذہن میں رکھ سکتے ہیں آپ؟ ایک ڈی سے الفاظ ہوتا ہے ڈسپلن میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. کیا رہنا ہے آپ کو؟ ہمیشہ جس طرح آپ یہ ہمیشہ رہنا چاہیے ڈسپلن. سیکنڈ چیز ہو گئی گریٹیٹیوڈ. اگر آپ کے ٹیچر کچھ سمجھاتے ہیں تو ان کے احسان مند رہیے آپ لوگ. اور آپ جو ہے آپ فیوچر ہیں. ابھی بخار صاحب بتا رہے تھے کافی 5-6 لڑکیاں ٹاپ کر رہے ہیں. کوئی MBBS کرے ہیں, کوئی انجینئر بنے ہیں, کوئی سربن کوئی ہاسپٹل میں کوئی MD کر رہے ہیں, MD ہو چکے ہیں. تو بولنے کا مطلب یہ ہے یہ آپ لوگ پاسبل ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں few things what you have to do. Okay? The 3 things keep in your mind. You don't think that. سمجھ سکتے ہیں نا میں اپنے میں کیوں بتا رہا ہوں؟ 3 چیز ذہن میں رکھیے آپ لوگ. کیا رکھنا ہے؟ If you want to do something good in life, what you have to do? First and foremost thing you will think, میں بڑے ہو کے بنوں گا. بڑے نہیں, this is the right age. یہی آپ کی عمر ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ میں 16 سال کا ہو یا 17 سال کا ہو یا 18 سال کے بعد ہی میں کام کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک 12 سال کا لڑکا سائنٹسٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سائنٹسٹ یعنی کہ جو چاند پہ سمجھ رہے ہیں جو میزائلز وہ بندہ آپ کو میں سچ ماننا جھوٹ مانیے آپ کے اپنے ایریا میں ہے. اپنے کو نہیں پتا واٹ وی تھنک ارے بڑے ہو تو ہی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ جو بھی سٹینڈرڈ میں ہو آپ اس کو ماسٹر کریے. آج کل زمانہ آپ دیکھ سکتے ہو. پہلے کیسا تھا؟ ایک 20 سال پہلے موبائل فون لینا وہ ایک آرزو رہتی تھی. دیٹ واز اے ڈریم. آج کل ویسا نہیں ہے. ایوری ون ہیز گاٹ اے فون بٹ یوز ان اے رائٹ وے. یو کین ڈو ونڈرز ان لائف. پلیز انڈرسٹینڈ گائز. آپ ایسا مت سوچیے کہ میں چلتا ہے میرا بھائی کام کر لے گا, میں کر لوں گا, ڈیڈی کر لیں گے. ایسا نہیں. آپ بہت اچھے ہیں. آپ کے تھرو آپ کسی اور کے لائف بنا سکتے ہو. آپ کا ایک اچھا اخلاق ہے. جیسا امین بخار صاحب کا جو اتنے بڑے آدمی ہیں کیا کرے دیکھیے آپ سوچیے ٹیبل پہ کچھ ڈسٹ تھا اپنے ہاتھ سے خود پہنچے. یہ ہمبلنس اس کو بولتے ہیں. ماشاءاللہ 25 سال سے اسکول یعنی کہ 25 سال سے کتنے کی ہزاروں فیملیز کو وہ اجاگر کر دیے بٹ پھر بھی ایک ہمبل بنے. ویسا بنو آپ لوگ. You have to be like that. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ابھی کیا کرنا ہے آپ لوگ, میں آپ کو تھوڑی باتیں بتاتا ہوں. آلریڈی 3 چیز ذہن میں رکھیے. شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم گولز بنائیے آپ لوگ. What you have to do? You have to have short term, mid term, long term goals. Okay, what you want to do in future? That is should be your long term. How to do? Mid term. کس طرح start
running short of time. We have Jummah Namaz, so we have to go for that. But inshallah ta'ala, next time when I get the opportunity, definitely I'll tell you something best. I've done my international career certified coach. That means I can counsel you, I can convert you, I can transform you. For example, you want to become an IAS officer. It is possible. IPS, IRFS, IRS, MBBS, engineer, pilot, software, whatever you want to do. Understand one thing in life, it's all in your mind. ऐसा मत सोचिए कि आपके दिमाग में रखिए, कोई भी बन सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं आप इवन यूनाइटेड नेशंस में। मैं आपको काफी चीजें हैं, मैं आपको छोटे से बताता हूँ, अल्लाह के फजल करम से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए क्यों बोल रहे हैं। I travel all over the world. आप अमेरिका बोलो, अल्लाह के फजल करम से मैं गया, लंदन, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, आप नाम बोलिए कंट्री के मैं जा चुका हूँ। Why I am here? मेरा मकसद है कि मैं ट्रांसफॉर्म करूँ। एक बात के ज़हन में रखिए आप, टाइएमटी, यानी कि जब आप इंतकाल जो भी हो जाता है, जब आपके पास इल्म होता है तो पूरा इल्म बांटना चाहिए। तो वो रखो ज़हन में, दो चीज रखिए, हमेशा गिवर बनिए आप, किसी को देते जाइए आप। दो चीज के लोग होते हैं, एक होता है गिवर, एक होता है टेकर। जो हमेशा टेक करता है उसको कोई नहीं चाहती, हमेशा गिवर बनिए। जिस तरह सर आपको कई लोगों को देते जाइए, जो भी इल्म हो, वक्त हो, नॉलेज हो, अखलाक हो, जो भी आप दीजिए। लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग। समझिए, याद रखिए आप लोग, ये बहुत चीजें अच्छे बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। इंशाल्लाह ताला सर रिक्वेस्ट करें, मैं अल्लाह चाहूंगा आऊंगा, बट अभी फिलहाल व्हाट यू हैव टू डू, व्हाटएवर यू आर, बी गुड, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड, यू कैन बी लाइक हिम, ही कैन बी लाइक हिम। सो अंडरस्टैंड, आप लोग जो है बहुत यूनिक हो, आप लोग को आगे बढ़ना है। आप ऐसा मत सोचिए हम लोग यहाँ पर है, यहाँ से अमेरिका कैसा जाए, ऐसा नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ सकते हो, कैम्ब्रिज में पढ़ सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप में जज्बा होना चाहिए, यू हैव टू हैव अ पैशन, यू हैव टू हैव अ विजन, आपका पर्पस रहना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा ऑक्सफोर्ड में। मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सफोर्ड में एक बच्चा था, मैं अपना खास दोस्त की बात कर रहा हूँ। आई विल टेल यू वन थिंग, द वन पर्सन हु वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, he told me that I want to study in Oxford but I can't study. I asked, what is the reason why can't you study? He said, I don't have money. He said, I told him, excuse me, don't give me all these blame excuses. वो बोला भाई ऑक्सफोर्ड में कैसे पढ़ सकता हूँ? तो मैं, आप trust me, okay? I've spoken to one best of the best MNC person, एक टॉप कंपनी के CEO जो था, उनसे बात करी। वो CEO ये कहा कि मैं आपकी पूरी फीस दूंगा ऑक्सफोर्ड में पढ़ने की, बट आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद आप मेरे पास काम करना है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ दिमाग चाहिए। ऐसा मत सोचिए हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं, आपका सिर्फ दिमाग होना है, आपके पास एक जुनून होना है कि हम कुछ करना है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, एनीवे, by this I want to say big thank you for giving the opportunity. Already you know अपन लेट हो रहे हैं, नमाज का टाइम है। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, I will try to transform you guys. Okay, thank you very much, thank you for loving me. उसी तरह से तमाम स्पीचर्स बगैर हुसामुद्दीन साहब के अल्फाज के फीके रहते हैं। गुजारिश है हुसामुद्दीन साहब के अल्फाज से बच्चों को जो है नसीहत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ, और आज मुझे ये स्कूल में फर्स्ट टाइम दिला के सबके सरों पर टोपियाँ हैं, तो आज जुमा है बल्कि हैं, तो मैं विखार भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट वीक में एक मरतबा कुरान का यहाँ पे ट्रांसलेशन के साथ दर्ज रखिए। 1-2 घंटे एक मुंसाब की एक सैलरी निकाल के इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद एजुकेशन से रेगुलर है ना अपने नोमान सर का? अच्छा, तो क्योंकि लाइफ जो चेंजेस होते हैं, जैसा कि अभी फाहिम सर बताएं, अगर एम अगर अचीव करना है, गोल अगर अचीव करना है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैसे नहीं थे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। तो मैं फाहिम सर की बात बता रहा हूँ कि आप 18 से 20 कंट्रियां फिरे विदाउट आपके 1 रुपया आपका खर्चा ना हुआ, आप फ्री में कुत्ते कंट्रियां फिरे। ये क्या है? टैलेंट का मकसद है। अगर आपके अंदर अगर टैलेंट रहेगा तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ के जो 8th, 9th, 10th के बच्चे हैं, मैं वो बच्चों को मेरे तरफ से एक गिफ्ट दूंगा, यहाँ पर वो गिफ्ट दूंगा जो यहाँ पर एक सिटविंग का सेंटर कायम करके आप लोगों को एक गिफ्ट दूंगा इंशाअल्लाह। कंप्यूटर्स जो ऑटोकैड्स है, ऑटोकैड्स दुबई में जो बिल्डिंग है, वो इसे बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शंस करने
के लिए आपके पास AutoCAD के वो ट्रिप्स आप लोगों को मिले तो आप लोग कितने पैसे कमा सकेंगे। आप लोग ऐसे बिल्डिंग हैदराबाद में खुसूसन रोड सिटी में डरा कर सकेंगे वो डिजाइनिंग करके। ऐसे AutoCAD से और ऐसे कई क्या कहना शिपिंग के कोर्स से, मोबाइल टेक्नीशियन से, मैं एक दो बड़े कंपनियों से उन लोगों के सर्विसिंग सेंटर से लेने के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग थाउजेंड्स ऑफ क्या कहना मोबाइल टेक्नीशियंस के कोर्सेस हम लोग सिखा रहे हैं। तो यंग बच्चे अगर सीखना चाह रहे हैं तो मोबाइल टेक्नीशियंस, रेफ्रिजरेटर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो आप लोग साथ ही साथ ये एजुकेशन को रेगुलर कर लेते हुए भी आप ये कोर्स अगर करेंगे तो आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। आप ये बस समझो कि आपके ऊपर सिर्फ स्कूल का बर्डन है, आप अपने बर्डन के ऊपर और ज्यादा मजीद बर्डन डाल लिए तो आप क्या करेंगे, स्किल्स सीखेंगे। जब आप 10th या 12th जब पास हो जाएंगे तो आपको ऑफर्स आएंगे कि ये कंपनी वाला ऑफर देगा, वो कंपनी वाला ऑफर देगा, क्योंकि आपके पास स्किल्स रहेंगे। तो ये स्किल्स आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला सिटवीन का एक सेंटर विखार साहब के प्रीमिसेस में इंशाअल्लाह ताला दूंगा, ताकि यहाँ के बच्चे तमाम स्किल्स से बेनिफिट उठाएं। जो टेक्निकल जो स्किल्स है, आजकल टेक्निकल से ही आप लोगों को कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। तो मैं ज्यादा वक्त लेते जुमा है और आप लोगों से छोटी और एक रिक्वेस्ट है कि कुरान को ट्रांसलेशन स्कूल में भी पढ़िए, घर में भी पढ़िए, और बगैर जैसा कि हम 3 टाइम खाना हमारे लिए जरूरी है, नमाज जरूरी है, वैसे कुरान से मोहब्बत रखना और कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना ये भी हमारे लिए जिंदगी में ढाल बना लीजिए। ये जरूरी है, कंपल्सरी है, बल्कि अपने अंदर ये चीज अगर आ जाएंगे, कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ना रोजाना आ जाएगा। आज हम ये उम्र में आगे पढ़ रहे हैं, अगर आपकी उम्र में पढ़ते तो इंशाअल्लाह ताला ये उम्र में बेहतरीन दाई बन के निकल सकते थे। तो आप लोगों का फर्ज है कि कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए। उर्दू आप लोगों को आती होगी ना, तो उर्दू के माने जो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलम तरा के बवाला कुल हुवल बिन्नास कुल हुवल फलक, वो क्या है उर्दू में क्या है उसके माने जरूर पढ़िए। 10 मिनट या 15 मिनट निकालिए अपन सोने से पहले या सुबह उठने के साथ फजर के साथ पढ़ना। कुरान का बहुत मलाइकाओं में नाम लिखा जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज्यादा वक्त न लेते फिर कभी आके आपसे बात करूंगा। और स्किल्स के बारे में मैं ऐसे टेक्निकल कोर्सेस यहाँ पे लॉन्च करना चाह रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो, यहाँ की यंग जनरेशन के लिए बेनिफिट हो, ताकि ये जो कोविड में जो हाथ नीचे का हाथ था, अल्लाह के ताला का ऊपर का हाथ कैसे है, हम मांगने वाले ने, हम देने वाले, हम इंडस्ट्रीज कायम करने वाले, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करने वाले, आप लोग जॉब्स प्रोवाइड करें, लोग आए, न्यू सिटी से लोग आए, यहाँ पे जॉब्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे से इंडस्ट्रीज इंशाअल्लाह ताला कायम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच सर। माशाल्लाह हुसाम साहब जब भी बात करते हैं दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलते हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे सर के सर, और जो है बड़ी खुशखबरी आती है सर इस मुबारक मौके पर। सेटविन का सेंटर के लिए बड़ा जो है यहाँ के खुसूसन इस मोहल्ले के जो स्लम एरिया कहलाता है वर्टिकली, काफ़ी कुछ लोगों को जो है यहाँ फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह खैर। और एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि हम कुरान एकेडमी का सिलेबस फॉलो करते हैं सर, और उसमें जो है कुरान तजवीद के साथ बच्चों को यहाँ सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे कहना नहीं चाहिए कि कुरान एकेडमी स्पॉन्सर करती है, साथीज़ा की हदिया भी देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट पैरागॉन का, मैं अपना नाम लेना चाहूँगा, मैनेजमेंट पैरागॉन का जो है उनकी हदिया को जो है रिफ्यूज़ किया, क्योंकि जब तमाम सब्जेक्ट्स के टीचर की सैलरी पे कर सकते हैं तो क्यों अल्लाह का कलाम पढ़ने वालों की हम पे नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट की तरफ से जो है ये सैलरी उमन जितनी सैलरी मिलती है उससे 2000 बढ़ी हम कोशिश करके हदिया दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ाने वालों को, क्योंकि बड़ी इज्जत है उनकी, सुबह ज़्यादा अफजलियत जाहिर सी बात है मुसलमान के लिए कुरान ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोग ये इल्म मिलाना चाह रहा था, माशाल्लाह बड़े फिक्रमंद है आप लोग भी, इसलिए आपकी जो है आपको बताना, आपसे शेयर करना चाहा मैं। इसके पीछे कोई दूसरा मकसद मेरा नहीं रहा, कोई अपनी तारीफ या हमारी नहीं रहा। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to one and all. I, on behalf of school management and school student, is very thankful to all dignitaries for giving their time. Mr. Shamshad Khadri Sahab, All India Minority President, Sayyid Fahim, Chief Executive Officer, Galaxy Group of Institution, Sheikh Husamuddin, Director of 99 TV and Chairman, Galaxy Group of Institution. Once again, thank you all.